دیکھیں جی، اس پر نا میں آپ کو ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کا ہم نا ترجمہ کریں گے. اور میں اس کا میں کھولتا ہوں، میرے پاس نا الحمدللہ ایک عربک میں ایپ ہے، ہمارے عرب دوستوں نے بتائی، میں اس کو یوز کرتا ہوں. اس میں عربی سے عربی میں ہی تفاسیر ہیں، میرے پاس کچھ بہت ہی یونیک تفاسیر اس میں موجود ہیں الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ ہے جی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 35. اے مومنو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ پاؤ، اس کی طرف وسیلہ کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. یعنی اللہ کا قرب اختیار کرو، تقوی اور قرب ربانی. اچھا، یہ ترجمہ میں نے آپ کو بتایا سلیس اردو میں، جیسے میں آیت کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب نا اس آیت کو لوگ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں وسیلے کے جائز ہونے. اب وسیلہ جائز ہے یا نہیں جائز، یہ ایک بعد کی بات ہے، مگر پہلے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ اردو والا وسیلہ لفظ اور یہاں جو وسیلہ لفظ ہے یہ دو مختلف الفاظ. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اردو میں ایک لفظ ہے اجتناب کرنا. اجتناب کرنا کیا ہے اردو میں، اس کا کیا میننگ لیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کیا میننگ لیتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، پرانا لفظ ہے، اجتناب کریں گے، میں اجتناب کرتا ہوں. پرہیز کرنا. حسین بھائی، ہاں جی، اوائڈ کرنا. اوائڈ کرنا، اٹس ناٹ اے ویری ہارڈ میننگ، کریکٹ؟ وی ایگری آن دس. متفقن علیہ. 4 لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے اسکرین میں. متفقن علیہ. اب آپ قرآن میں آئے جہاں تحریم خمر والی آیت ہے، یہ بھی سورہ مائدہ میں 7ویں سپارے میں. واللہ ابھی بیٹھے بیٹھے فی البدی میرے دماغ میں کہ وہاں پہ لفظ اجتناب جو ہے وہ شدید حرمت کے لیے استعمال ہوا. وہی لفظ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری جو اردو ہے نا، یہ ہے بیٹی ہے عربی کی، بہن، چھوٹی بہن کہہ لیں، چھوٹا بچہ کہہ لیں، تو بہت سارے الفاظ جب ادھر آئے نا تو کچھ کی شدت بڑھ گئی، کچھ کی گھٹ گئی، تو اور کچھ کے معنی بھی مکس اپ ہو گئے، جیسے الوسیلہ. ایک اور مثال لے لیں، درود شریف. عربی میں تھا صلاۃ، اردو میں کہہ دیا درود شریف. مطلب پوچھو، کسی کو بھی نہیں پتا، علماء کو بھی کئی بار نہیں پتا ہوتا، عامہ کی تو بات چھوڑ ہی دینا، کچھ بھی نہیں پتا. تو بھائی یہاں پہ وسیلہ کا مطلب جو ہے، میرے سامنے میں نے اپنی ایپ کھولی ہوئی ہے، صاف لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین صدقوا اللہ ورسولہ وعملوا بشرعہ خافوا اللہ وتقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بہ یرضیہ وجاہدوا فی سبیلہ کی تفوزوا بجنات. اچھا جی، مدارک التنزیل وحقائق التأویل، یہ حنفی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پرانی، صدیوں پرانی تفسیر ہے. اس میں بھی تقرب اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بفعل الطاعات و ترک السیئات، جو احکام ہے ان کو فالو کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا. یہ مدارک التنزیل حقائق التعویل، یہ اپنی حنفی تفسیر ہے، علامہ میرا خیال ہے نصفی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال مدارک التنزیل بہت مشہور ہماری حنفی تفسیر ہے، اور یہ سیریا میں پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر. جنگ سے پہلے تک تو مجھے کنفرم پڑھائی جاتی ہے. اب علامہ ابن جوزی کی تفسیر، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو الوسیلہ لفظ ہے نا، اس کے بارے میں علامہ ابن جوزی کی تفسیر. ابن جوزی وہ محدث جنہوں نے موضوعات پہ بڑا کام کیا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے دفاع بھی کیا ہوا ہے نا امام حسین کا، یزید کے خلاف کتاب بھی لکھی نا، الرد علی المتعصب العنید المانع فی دم یزید. وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف آگے بڑھنا. یہ اقوال اس طرح انہوں نے اکٹھا کیا، یہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں جو یہاں لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی، یعنی تقربت الیہ وانشد، اور دوسرا معنی ہے والثانی المحبہ،
اور وہذا قول ابن زید، اوپر والا جو ہے وہ ابن عباس کا، عطا کا اور مجاہد کا اور فرا۔ یہ دیکھیں تو اس لیے وسیلے کو جائز ناجائز کرنے کے لیے اس آیت کا سہارا نہ لیں۔ یہ اس آیت کریمہ کے ساتھ ظلم ہے، اس کے معنی کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ یہاں آیات میں جہاد کی، قتال کی، شرعی سزاؤں کی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی، یہاں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم اس سے وسیلہ جائز کریں۔ اب آ جائیں وسیلے کے اوپر، جائز ناجائز۔ یہ پہلی چیز ضروری تھی کہ ذرا ذہن صاف ہو لوگوں کو۔ تو اللہ کرے کوئی مولوی صاحب، عالم دین، خطیب بھی میری بات سنیں کہ وہ آئندہ اس آیت کو استعمال نہ کریں وسیلے کے جائز ہونے۔ اس میں تو بات اس وسیلے کی ہو رہی جو ہر مسلمان پہ واجب اور فرض ہے کہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا قرب اختیار کرنا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ یہاں تو یہ بات ہو رہی، میں آپ کو خلاصہ کلام بتا دیا، اور میں نے کوئی اردو ترجمہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی کا پڑھ رہا ہے، دیوبندی کا، اہل حدیث کا، کس کا پڑھ رہا ہے، چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہوگی جی بات۔ وسیلہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ لائز ان دا مڈل آف ایکسٹریمس، جو سچ ہے نا کئی دفعہ دو انتہاؤں میں ہوتا ہے، کیونکہ انتہائیں کیا ہوگی، اب ہمارے کسی آپ اہل حدیث بھائی سے پوچھیں آج کے، ان میں مدخلی بھی شامل کر لیں۔ اب یہ مدخلی نام یاد رکھیے گا، پاکستان میں لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، پاکستان میں اہل حدیث بس اہل حدیث ہی ہے، ان میں جو مدخلی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث نہیں ہیں، جن کا نام چوری کر رہے ہیں۔ اب ان میں کچھ ایسے ہیں جو متشدد قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں جو وسیلہ کر رہے ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ دوسری ایکسٹریم کہتی ہے کہ نہیں، تمہاری دعا ہی نہیں قبول ہوگی جب تک تم نے حضرت جی کا نام نہیں لینا، جب تک تم نے دربار عالیہ پہ جانا نہیں ہے، جب تک تم نے وہاں سر نہیں ٹیکنا، تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی۔ یہ وسیلہ ہے، فزیکل وسیلہ بھی کرنا ہے، مرشد کے پاؤں پکڑنے جا کے، مرشد کا بتایا ہوا عمل، اس پہ عمل کرنا ہے، ورنہ تم نہیں رب تک پہنچ سکتے، تم تو فیل ہو جاؤ گے۔ تمہیں وہ ڈیم پہ سیدھا ہاتھ لگایا تو بجلی لگی تو مر جاؤ گے، تو بجلی پہلے ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے، سوئچوں سے پھر ادھر آتی ہے، سوئچ میں بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس طرح کی کہانیاں بنا بنا کے لوگوں کو پھنسایا ہوا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، اس سے توبہ کریں، اس وسیلے پہ آ جائیں جس پہ نہ کسی اہل حدیث کا اختلاف ہے اور نہ ہی اہل سنت، یہ سارے کے سارے مانتے ہیں۔ وہ کون سا وسیلہ ہے؟ وسیلہ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب بھی ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، پہلے نمبر پہ ہم نے وسیلہ اللہ کی طرف اگر اختیار کرنا ہے، میں اردو والا بات کر رہا ہوں کہ یعنی اللہ کے پاس کسی ذریعے سے آنا، تو سب سے پہلے اس کی ذات سے آئے نا، اور اللہ نے اس کا ہمیں قرآن میں طریقہ سکھایا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، سارے اسماء حسنی اللہ کے ہیں، ان سے اللہ کے پاس آؤ، ان سے اللہ کو پکارو، پہلا وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ ساتھ اس کے افعال کا واسطہ دینا، اپنے بھی کسی چیز کا واسطہ دینا، اپنی طرف سے بھی وسیلہ دینا، اپنے ایمان اور عقیدے کا واسطہ دینا، اللہ کو وسیلہ کہہ لیں، واسطہ دینا کسی کہ یا رب ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی پہ ایمان لائیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اننا آمنا فاغفر لنا۔ پہلے اللہ کی اسماء صفات کی مثالیں سمجھ گیا کہ آپ فاطر السماوات والارض ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، توفنا مسلمین، سورہ یوسف میں دعا ہے، سمجھ گیا؟ آپ نے پہلے اللہ کو اس کی، اللہ نے خود بتایا کہ سورہ اعراف میں حکم دیا 9ویں سپارے کے بالکل مڈل میں آئے کہ اس کو اللہ کہتا ہے اس کو اس کے اسماء سے پکارو، اسماء حسنی سے پکارو۔ رزق کا معاملہ کو یا اللہ تو ہی رزاق ہے، اپنے بہن بھائیوں کی غزہ میں حفاظت کے لیے دعا مانگنی، یا اللہ آپ حفیظ ہیں، آپ سلام ہیں، میں نے آج صبح قنوت نازلہ پڑھی فجر میں، آپ ان پہ حفاظت ان کی کریں، آپ ان پہ سلامتی بھیجیں، آپ ان کے لیے عمل لائیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ، سب سے اعلیٰ وسیلہ، سب سے پہلا یہ تقرب، واسطہ دینا، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ، اللہ کی کبریائی کا واسطہ، اللہ کی بڑائی کا واسطہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اس کے فرشتوں کا بھی وسیلہ پیش کریں۔ ایک دعا ہے سورہ زمر میں 24ویں سپارے کے دوسرے صفحے پہ، قل کہو، اللہ خود سکھا رہا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کتنی صفات آ گئی، فاطر، عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یاد رکھ آیت میں خیام مکمل ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں ایک اور وسیلہ سکھایا، فرشتوں کا نام، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، پوری باقی دعا وہی ہے، اور آخر میں ضمیمہ۔ یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، بندہ مسلمان ہی نہ رہے،
یہ اللہ نے ان کو سکھایا نا، جبریل ہی سکھا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام علیہم الصلوۃ والسلام سب پر. تو اہدنا لمختلف اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ ہو گیا وسیلہ. فرشتوں کے ناموں کا بھی آپ نے واسطہ دے دیا، نبیوں کا بھی اسی طرح واسطہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے اللہ کو اپنے ایمان کا واسطہ دیا، قرآن میں ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے لہٰذا میں معاف کر. یہ سورہ آل عمران کی آخری دعاؤں میں بھی واسطے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی کبریائی کے واسطوں سے شروع ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کو اس کے وعدوں کا واسطہ دیتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں، وہ دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں. اب اس ایمان میں کیا ایمان انبیاء پہ نہیں ہے شامل ہے نا؟ تو نبیوں کا واسطہ بھی دیا اور اس کو جائز مانا، یہاں تک وسیلہ ٹھیک. آگے اصحاب کرام جو ہیں جن کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق ہے نا، چلیں ان کا بھی کسی نے دینا دے لے. ویسے مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تابعی نے بھی صحابہ کا نام لے کے دعا مانگی ہو، ٹھیک ہے، چلو کسی نے دینا دے لے، مگر اب اس کو مزید آگے نہ لے کے جائیں. اگر آپ نے چلے دینا ہی ہے تو آپ اتنا کہہ دیں کہ آپ اولیاء اللہ اور صدیقین شہداء صالحین آپ کے ان سب نیک لوگوں کی نیکیوں کا آپ کو واسطہ جو مقبول ہے، نام نہ لیں. جب میں آپ نام لیتے ہیں نا، غیر نبی غیر اہل بیت میں دیکھیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ ہیں، یعنی ذریت رسول جن کے بارے میں قرآن اور حدیث نص سے وہ نیک ثابت ہے، نص سے وہ نیک ثابت ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے نیک ثابت ہیں، ان کے نیک ہونے میں، ان کے پاک ہونے میں، ان کے طاہر ہونے میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. چلو وہاں تک بھی گزارا ہو جائے گا، آگے نہ جائیں. آگے ہمیں کیا پتا کون کیا ہے، یہ ہمارا حسن ظن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک لوگ ہوں تو آپ نام نہ لیں. آپ نے اللہ تجھے تیرے نیک لوگوں کا واسطہ، تیرے مقربین کا واسطہ، یہاں تک بھی چلو ٹھیک ہے، آگے نہ بڑھے. یہاں تک چلو ٹھیک تھا، یہاں پہ اختلاف کم تھا. آگے جو چلے گئے نا، اب آخری سوال آپ کے سوال کا اگلا حصہ تھا، تو اگر وسیلہ ہے تو پھر مدد بھی یہی ہوا. اس پر پھر وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیکھا ہم صحیح کہتے تھے نا، یہ وسیلہ دروازہ ہے، چور راستہ ہے، لوگوں نے شرک کا کھولا ہوا. اندر ان کے بعد دل میں یہی ہوتی ہے کہ جب تک میں نے غوث پاک کا نام نہ لیا تب تک کام نہیں ہونا. اب آپ نے ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کو مجبور کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ جس کو ہم اللہ مانتے ہیں وہ اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ او اچھا اب مجھے سمجھ لگی تو تیرا میں کام کروں. استغفر اللہ، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے یہ، نعوذ باللہ. تو اللہ مجھے اس اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس میں بس یہ احتیاط کریں تھوڑی سی، باقی ٹھیک ہے. لیکن اب آگے جو مدد والا معاملہ ہے یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس کو ظاہری بات ہے میں تو نہیں صحیح مانتا، نہ میں نے کبھی اس طرح مدد کے لیے پکارا ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، قرآن میں بتایا اور اللہ کے رسول نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کے بعد صالحین نیک لوگوں نے جیسے سمجھا ان کی تعویل کی چیزوں کی کہ بھئی ایمان کا ذکر ہے تو ایمان میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اور ایک میں آپ کو آخری بات کہتا چلوں، اس بات کو میں زیادہ کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا، مگر ایک فیکچول بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رسول اللہ کے پاس لوگ آتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے. اس سے پتہ چلا آپ کسی نیک بندے کو کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبیوں سے تو کہنا ہی کہنا ہے، ہمیں پتہ ان کی دعا قبول ہوگی. آپ کے نزدیک کوئی نہیں گا، آپ اس کو زندہ کو تو کہہ سکتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ٹھیک ہے جی، آپ دنیا میں نہیں رہے، اب اخروی حیات جو وہ اس کی ڈیبیٹس علیحدہ ہیں، لیکن آپ دنیا سے تو پردہ فرما گئے نا. میں نہیں جانتا ایک بھی صحیح روایت جس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے کوئی حاجت پیش کی، نہیں ہے ایک بھی صحیح روایت، ایک بھی نہیں. جتنی ہیں کوئی جھوٹی ہیں، کسی میں مجہول لوگ ہیں، صحیح بات نہیں مل سکتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے آپ کی قبر مبارک پہ، جو کہ سید قبر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے کہا تھا نا، ایک مسلمان ہو گیا تھا بندہ بڑا، اس نے غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا اور رجز بھی پڑھتا تھا. اس نے بی بی فاطمہ کو بولا تھا نا کہ فاطمہ غم نہ کرو، تم فخر کرو، قبر و ابی کی سید قبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سے بڑی خبر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ فاطمہ گئی، نہ حسن گئے، نہ حسین گئے، نہ مولا علی گئے علیہ السلام، نہ ان کے آگے بچے گئے، نہ صحابہ گئے اپنی منتیں مرادیں لے کر، کوئی حاجتیں لے کر،
تو ہم کیسے پھر داتا صاحب کے پاس جائیں، پاک وطن شریف جائیں، اپنی حاجتیں لے کر وہاں جائیں، دعا ان کے لیے آپ کریں، وہ دعائیں آپ ان کی کریں، آگے اللہ آپ کو کچھ دے نہ دے وہ بات ہے. اور اس پر وہ شیعہ عالم دین ہے نا کہ وہ مرجع ہیں، آئی ڈونٹ نو ابھی حیات ہے، شاید سنا تھا فوت ہو گئے پتہ نہیں، ڈکو صاحب، مفتی جعفر حسین ڈکو صاحب جو ہیں، ڈکو صاحب سے یہ سوال پوچھا لوگوں نے، اور وہ ڈکو صاحب جو بڑے مطلب یعنی امامیہ کے ایک سمجھے اس وقت مرجع ہے، ہی از ون آف دا لیونگ ریفرنسز، ٹھیک ہے نا، 9 ہیں پوری دنیا میں اثنا عشریہ کے مراجع، ہی از ون آف دوز، آئی بلیو ہی از ون آف دا 9 مرجع. وہ ان سے پوچھا کہ امام علی رضا کے دربار سے ہم کیا لینے جاتے ہیں، ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. تو آپ نے فرمایا، اور اس کے یعنی شاہد ابھی بھی زندہ ہیں لوگ جنہوں نے یہ بات ان کی لائیو سنی ہے، انہوں نے کہا وہاں آپ کچھ دینے جاتے ہیں، ان سے لینے نہیں جاتے. پہلے تشیعوں پہ ہاں بھی یہی بات. اب کسی کو کہیں گے تو وہ آپ کو وہابی کہہ دے گا، وہ تو وہابی کا لیبل لگا دے گا، یہی تو مصیبت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اس مسئلے میں افراط و تفریط، اس سے دونوں ایکسٹریم سے، تو بالکل میں وسیلے کو غلط کلی طور پر نہیں سمجھتا. ہاں اس میں جو شرک کے چور دروازے ہیں اس سے بچنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بڑوں میں سے کسی نے نہیں. رسول اللہ کی دیکھیں ذریت میں، اہل بیت میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس چچا رسول اللہ کے، ان سے دعائیں کروائیں گی، کیوں کروائی گئی؟ وہی نمازوں میں درود شریف ہماری دعاؤں سے پہلے کیوں ہے؟ یہ سارے وسیلے کے ثبوت ہیں، بہت ثبوت ہیں، یعنی واسطے کے، کہتے ہیں واسطہ دینا اللہ کو، یعنی اس کے آگے پیش کرنا کہ ہم اس واسطے سے آئے ہیں آپ کے پاس. اب وہ واسطہ پکا ہونا چاہیے، ایسا تو نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں جنید جو ہوں وہ حافظ نعمان کے واسطے سے آیا ہوں، تو اوپر سے جواب ہے کہ اس کے بھی وارنٹ نکلے میں، پکڑ لو اس کو بھی اور اس کو بھی پکڑ لیں. میں ہی اگر وانٹیڈ ہوں، if there is a prize money on me، مجھے پکڑنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ معافی دے، اور آپ واسطہ دیتے پھرے تو چھتر تو پہنے نا، پھر تو کام وہ بیک فائر نہ ہو جائے. تو اللہ رحم کرے. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی.